ایک وسیلہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف بھیجتا ہے۔ پھر اس ماہ مقدس میں جو سب سے اہم عبادت ہے وہ روزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں تمام مسلمانوں پر شرائط کے پائے جانے کے وقت روزے کو فرض قرار دے دیا ہے۔ اور پھر یہ روزہ اگر اس کے اسرار و رموز اور اگر اس کے حکمتوں کی جانب توجہ دیں تو دیکھیے روزے کے علاوہ اور بھی عبادات ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، یہ بھی عبادات ہیں، طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، یہ ساری عبادات ہیں۔ مگر ان عبادات کا ظہور اور اس کے صدور کے ساتھ اس کا اظہار ہو جاتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے لیے تو اس کو کھڑے ہونا پڑے گا، نماز کے لیے تو اس کو رکوع کرنا پڑے گا، نماز کے لیے تو اس کو سجدہ کرنا پڑے گا، کہ بغیر ان چیزوں کے وہ نماز نہیں ادا کر سکتا۔ اسی طرح جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو جس کو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کو تو خیر پتہ ہی چل گیا ہے کہ یہ میرے ساتھ مالی تعاون کر رہا ہے، تو اس میں بھی اظہار ہو جاتا ہے۔ جب بندہ حج کرتا ہے تو یہ حج بھی ایک ایسی عبادت ہے، کوئی دور دراز کا بندہ مکہ مکرمہ جاتا ہے، وہاں کے معاملات دیکھتا ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حج ادا کرنے گیا ہوا ہے۔ طواف کرتا ہے تو اس میں بھی خانہ کعبہ کے گرد اس کو چکر لگانے پڑتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے تو اس میں بھی اظہار ہو جاتا ہے۔ تو جتنی عبادات ہیں اگر ہم اس کی جانب دیکھیں تو اس کا کوئی نہ کوئی عمل ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے اس عبادت کا اظہار ہو جاتا ہے۔ اگرچہ انسان دل کے اندر اخلاص رکھے، دل کے اندر للہیت رکھے، مگر ظاہری عمل کے اعتبار سے اس کا اظہار ضرور ہو رہا ہے۔ مگر ان تمام عبادتوں میں ایک روزہ ہے، اور روزے کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور رفعت عطا کیا کہ روزہ ایک پریکٹس کا نام نہیں ہے، روزہ ایک مشق کا نام نہیں ہے، کہ بندہ روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندے مومن جب روزہ رکھتا ہے تو سامنے والے کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا، احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ روزے سے ہے کہ روزے سے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو روزے سے نہیں ہوتے ہیں، مگر ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ یہ روزے سے ہے، کیونکہ روزے سے اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا جاتا کہ یہ روزے دار ہے کہ یہ روزے دار نہیں ہے۔ روزہ کسی عمل کا، کسی مشق کا، کسی پریکٹس کا نام نہیں ہے کہ ہم دیکھ کر پہچان جائیں کہ یہ روزے سے ہے کہ روزے سے نہیں ہے۔ اللہ نے روزے کو عمل اور ظہور سے، ظاہر ہونے سے اللہ نے اس کو پاک رکھا ہوا ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اور اعمال میں ظاہری اعتبار سے دکھلاوا، ریاکاری کسی نہ کسی اعتبار سے موجود ہے، ایک عمل کی صورت میں، پریکٹس کی صورت میں، مشق کی صورت میں، مگر روزہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابہام ہی ابہام رکھا ہوا ہے، اس میں پوشیدگی ہی پوشیدگی رکھی ہوئی ہے، اس میں اللہ نے چھپانے کو رکھا ہوا ہے، خفگی کو رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے فرمایا الصوم لی، کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا یہ روزہ رکھنا یہ اس بات پر علامت ہے کہ بندہ مومن نے فقط میری رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے جب بندہ مومن رکھتا ہے تو پھر فرمایا پھر کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو فرض کا اتنا ثواب ملتا ہے، نفل کا اتنا ثواب ملتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں کہ تنہا پڑھنے سے، جماعت کے ساتھ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو 70 نماز کے برابر زیادہ اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح اور عبادات کے اندر
ایک لمٹ بیان کر دیا ہے کہ کوئی بندہ یہ عمل کرتا ہے تو اس کو اتنا اجر ملے گا، کوئی بندہ یہ ثواب کا کام کرتا ہے تو اس کو اتنا اجر ملے گا۔ مگر چونکہ روزہ یہ خالصتاً اللہ کی ایک عبادت ہے اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے انسان رکھتا ہے، تو فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ اس کی جزا کیا ہے اور اس کا بدلہ کیا ہے۔ فرمایا اس کی جزا اور بدلہ ہم کوانٹٹی اور تعداد میں نہیں بیان کر سکتے۔ فرمایا الصوم لی، بندے نے راز میں رکھ کر جب روزہ میرے لیے رکھا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تو میں بھی ساری چیزیں راز میں رکھ کر اپنے بندے مومن کو جزا عطا فرماؤں گا۔ کہ جب اس نے راز میں رکھ کر میرے لیے روزہ رکھا تو اب میں اس کو عطا کیا کروں گا، اس کو دوں گا کیا، یہ بھی ایک راز کی بات ہے، یہ بھی راز کی بات ہے کہ اب وہ کوانٹٹی اور تعداد اس کے اندر مقرر نہیں فرمایا۔ اور محدثین اعظام نے یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ جب روزہ میرے لیے ہے تو میں اس کی جزا دوں گا، تو اس کو ایک دوسری قرات کے ساتھ بھی پڑھا ہے، یعنی وانا اجزی بہ کو عربی زبان کے اندر وانا اجزا بہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جب وانا اجزی بہ کو وانا اجزا بہ پڑھیں گے تو لفظ کی تبدیلی سے معنی کی تبدیلی بھی آئے گی، اور لفظ کی تبدیلی سے معنی کی تبدیلی یہ ہوگی کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جب بندے مومن نے روزہ میرے لیے رکھا تو میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ لیکن جب بندہ وانا اجزا بہ پڑھتا ہے تو اب مطلب یہ ہوتا ہے کہ الصوم لی، بندے مومن نے مجھے راضی کرنے کے لیے مجھے خدا سمجھ کر میری عبادت کی نیت سے کھانے پینے کو ترک کیا ہوا ہے اور خالص میری رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، تو وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی جزا یہ ہے کہ میں خود جزا کے طور پر اس کو مل جاتا ہوں۔ یہ اس کی جزا ہے روزے دار کی، کہ روزے دار کی سب سے بڑی جزا یہ ہے کہ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ اس کو رب ذوالجلال کی رحمت مل جاتی ہے، رب ذوالجلال کی ذات بابرکت اس کو میسر آ جاتی ہے۔ تو یہ روزے کی ایک خاصیت ہے کہ اور عبادات میں کوئی عمل ہے، کوئی مشق ہے، کوئی پریکٹس ہے، روزے میں کوئی عمل نہیں ہے، کوئی مشق نہیں ہے کہ جس سے سامنے والے پر ظاہر ہو سکے کہ یہ اللہ کی عبادت میں ہے یا عبادت سے باہر ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے بلا شک و شبہ ہر روز ہر عبادت جو اللہ کی عبادت ہے، ہر عبادت وہ ایک شان کریمانہ رکھتی ہے، وہ اپنے بندوں پر اللہ رب العالمین بڑا کریم ہے اور عبادت کی صورت میں اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے، عبادت کی صورت میں اپنے بندوں پر شان فرماتا ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کریم بھی عام اصطلاح میں دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کریم وہ ہوتا ہے، ایک سخی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس جب تک جایا نہ جائے اس وقت تک وہ سخاوت نہیں کرتا ہے۔ اس کی سخاوت کا ادراک اس وقت ہوتا ہے جب کوئی محتاج اس کے پاس آتا ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ سخاوت کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ تو ایک سخی اور ایک کریم تو ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس چل کر جانا ضروری ہوتا ہے، کہ جب بندہ چل کر جاتا ہے تو پھر وہ اپنی شان کریمی کا اظہار کرتا ہے۔ اور ایک سخی اور ایک کریم ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس محتاج کو چل کر نہیں جانا پڑتا بلکہ وہ خود چل کر محتاجوں کے پاس جا کر سخاوت کر رہا ہوتا ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے کہ محتاج سخی کے پاس آ رہا ہے، یہ ایک اعتبار سے سخاوت ہے، اور سخی چل کر محتاج کے پاس جا رہا ہے، یہ سخاوت کی ایک اعلیٰ شان ہے، یہ ایک اعلیٰ مقام ہے۔ تو جب ہم عبادات کو دیکھتے ہیں تو ساری عبادات بلا شک و شبہ شان کریمی رکھتی ہیں، ساری عبادات میں سخاوت ہے کہ ہم عمل تھوڑا سا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عبادت کے طفیل
ہمیں اجر و ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ مگر ساری عبادات وہ سخی اس انداز سے ہیں کہ نماز ایک عبادت ہے مگر اس کی ادائیگی کے لیے ہمیں مسجد جانا پڑتا ہے، نماز چل کر ہمارے پاس نہیں آتی ہے۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے مگر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ فقیر اور محتاج اور جو مستحق کے زکوٰۃ ہیں ان کو تلاش کر کے ان کو جا کر مال دیا جائے، کہ اس عبادت کی ادائیگی کے لیے بھی ہمیں چل کر جانا پڑتا ہے۔ حج یہ فرض ہے مگر حج کوئی ملک پاکستان میں کرنا چاہے تو حج نہیں کر سکتا، اس حج کی ادائیگی کے لیے ہمیں مکہ مکرمہ جانا پڑتا ہے اور وہاں جا کر پھر منی، مزدلفہ، عرفات اور سارے ارکان ادا کرنے پڑتے ہیں۔ تو ساری عبادتوں کی شان یہ ہے کہ ان عبادتوں کی بجاوری کے لیے اور ان عبادتوں کو ادا کرنے کے لیے بندے مومن کو اور مسلمان کو خود چل کر جانا پڑتا ہے۔ مگر تمام عبادتوں میں اللہ نے روزے کو ایسی شان عطا فرمایا ہے، ایسی شان کریمی عطا فرمائی ہے کہ بندے مومن دنیا کے جس بھی کونے میں رہتا ہے روزے کی ادائیگی کے لیے اس کو چل کر جانا نہیں پڑتا بلکہ روزہ خود چل کر اس کے پاس آ جاتا ہے۔ اور وہ روزہ اپنے دامن میں جو فیضان رکھتا ہے، اپنے دامن میں جو انعام رکھتا ہے، اپنے دامن میں جو احسان رکھتا ہے، اس احسان اور انعام کے حصول کے لیے ہمیں چل کر نہیں جانا پڑتا، روزہ خود آ کر ہمارے پاس وہ انعام اور احسان عطا کر کے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے کو یہ شان عطا فرمایا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر روزے کو فرض کیا ہے، تو ایک تو یہ کہ روزہ اس لیے رکھا جائے کہ اس رب ذوالجلال کا حکم ہے، بس مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، کیا راز ہے، کیا اسرار ہے، کیا چھپی ہوئی علتیں ہیں، کیا وجوہات ہیں، بندے مومن اس کی طرف اگر توجہ نہ بھی دے تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے رب کا حکم ہے، اس لیے بندے مومن وہ روزے کو ادا کر رہا ہوتا ہے، روزے کو رکھ رہا ہوتا ہے۔ مگر جب ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے اندر، اس ریاضت کے اندر، اس مجاہدے کے اندر اس کے پیچھے اسرار و رموز کیا رکھا ہوا ہے، حکمتیں کیا رکھی ہوئی ہے، تو اس کے پیچھے ہمیں ایسی ایسی حکمتیں چھپی ہوئی نظر آتی ہیں، ایسی ایسی باتیں اس کے پیچھے سے ظاہر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ بندے مومن اگر ان حکمتوں کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھتا ہے تو اس کی زندگی پوری کی پوری سنور جاتی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کی تخلیق کا جو مقصد بیان کیا ہے، قرآن کریم فرقان حمید میں بڑا واضح بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا کہ ہم نے جن اور انس کو جو پیدا کیا ہے تو مقصد تخلیق یہ ہے کہ لیعبدون، کہ وہ ہماری عبادت کریں، اور جب ہماری عبادت کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بندے مومن کو اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، اور اس کی معرفت حاصل کرنا یہی ایک انسان کی زندگی کا مقصد ہے، یہی ایک انسان کی زندگی کا مقصد ٹھہرا ہوا ہے۔ مگر جب ہم اس دنیا کے اندر دیکھیں تو عبادات میں، ریاضات میں، مجاہدات میں جو چیز ہمارے سامنے رکاوٹ بنتی ہے وہ ان تمام چیزوں میں سے سب سے اہم اور سب سے بڑی چیز وہ ہمارا نفس ہوتا ہے، کہ یہ ہمارا نفس عبادات میں رکاوٹ بن جاتا ہے، یہ ہمارا نفس ریاضات میں رکاوٹ بن جاتا ہے، یہ ہمارا نفس اللہ کے حضور جھکنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، یہ ہمارے نفس اور خواہشات یہ اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور جب یہ ہماری عبادت میں رکاوٹ بنتا ہے، ہمارے ریاضات میں رکاوٹ بنتا ہے، ہمارے سجدوں میں رکاوٹ بنتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہماری زندگی کا مقصد تھا ہم اس مقصد تک رسائی نہیں
نہیں کر پاتے ہیں۔ تو ہماری زندگی کے مقصد کے اندر جو چیز سب سے زیادہ رکاوٹ بنتی ہے، جو چیز سب سے زیادہ حائل ہوتی ہے، وہ ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے، وہ ہماری اپنی خواہشات ہوتی ہیں، وہ ہماری اپنی آرزویں ہوتی ہیں، وہ ہماری اپنی تمنائیں ہوتی ہیں، وہ ہماری اپنی چاہتیں ہوتی ہیں۔ اب روزے کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ روزہ فرض کر کے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہمیں کھانے سے بھی روک دیا، ہمیں پینے سے بھی روک دیا، ہمیں عمل تزویج سے بھی روک دیا کہ یہ تین ہی چیزیں ہیں جو ہمارے نفس کو قوت فراہم کرتی ہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں جو ہمارے نفس کو طاقت دیتی ہیں، یہ تین چیزیں ہیں جو ہمارے نفس کو جوان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے اندر روزے کو فرض کر کے ان تینوں چیزوں کو ہم پر حرام کر دیا تاکہ ہمارے نفس میں جوانی نہ آئے، تاکہ ہمارے نفس میں قوت نہ آئے، تاکہ ہمارے نفس کے اندر طاقت نہ آئے۔ اور جب ہمارا نفس کمزور ہوگا تو یہ بات یاد رکھیے گا، نفس انسان کا جتنا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اتنی ہی زیادہ باطنی قوتیں اس کی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اگر انسان کو اپنی باطنی قوتوں کو مضبوط کرنا ہے، اگر انسان کو اپنی چھپی ہوئی طاقتوں کو جوان کرنا ہے تو اس کا فقط ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے نفس کو انسان کمزور کر لے۔ جب اس کا نفس کمزور ہوگا، جب اس کے نفس کے اندر طاقت نہیں ہوگی تو وہ ساری طاقتیں وہ اس کے باطن کو مل رہی ہوں گی۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کا نفس اور انسان کا باطن یہ دونوں پودے ہیں، نفس بھی پودا ہے اور باطن بھی پودا ہے، اور یہ دونوں پودے ایک ہی کیاری کے اندر رکھ دی گئی ہیں۔ یہ ہمارا وجود ایک کیاری کے مثل ہے۔ اب ہمارے اندر نفس بھی ہے، ہمارے اندر باطن بھی ہے۔ اب ایک ہی کیاری کے اندر جب انسان پانی ڈالتا ہے تو جو چیز جتنا زیادہ پانی وصول کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ طاقتور ہوتا چلا جائے گا، وہ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہم جتنا زیادہ اس کیاری سے نفس کے درخت کو توڑیں گے، جتنا زیادہ نفس کے درخت کو کمزور کریں گے وہ اتنا ہی کم پانی لے گا، اور وہ سارا پانی ہمارا باطن لے گا۔ تو نفس جیسے جیسے کمزور ہوتا چلا جائے گا انسان کا باطن ویسے ویسے مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کر کے ہم مسلمانوں پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ وہ نفس جو ہماری ظاہری زندگی میں اور ہماری باطنی زندگی میں رکاوٹ بنا ہوا تھا اور معرفت ربانی تک پہنچنے کا ایک بیچ میں ایک حائل ہوا تھا، روزے کے ذریعے اللہ نے بیچ والی رکاوٹ کو کمزور کر دیا ہے۔ روزے کے ذریعے اللہ نے بیچ والی رکاوٹ کو ایک جانب کر دیا۔ تو یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا ہم لوگوں پر۔ پھر اسی طرح آپ اگر اس کی حکمتوں میں مزید غور کریں تو آپ دیکھیے اسلام یہ چار داغ عالم میں پھیلنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ یہ اپنی آب و تاب کے ساتھ اس کا جھنڈا دنیا کے کونوں میں لہلانے کے لیے آیا ہوا ہے، اور پوری کائنات کے اندر اب فقط ایک ہی مذہب ہے اور وہ مذہب اسلام ہے کہ اسی کی تعلیم ہوگی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خود حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کو اگر ہم دیکھیں تو اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، اور اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے لیے، اور اسلامی تعلیمات کی اشاعت کے لیے ان لوگوں نے نہ دن کو دن سمجھا، نہ رات کو رات سمجھا، نہ آرام کو آرام سمجھا، نہ پریشانی کو پریشانی سمجھا۔ بس ایک ہی دھن سوار ہوتی
تھے کہ مستانہ وار نکل جایا کرتے تھے، اور مستانہ وار نکل کر ان کے دن کو دیکھو تو دن ان کا سارا گھوڑوں کے زینوں پر بسر ہوتا تھا، اور جب رات کی تاریکی چھا جاتی تھی اور ان کی رات کی تنہائی کو دیکھو تو ساری راتیں وہ مسلوں کی پیٹھ پر بسر کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ اسی مشن کے ساتھ آگے بڑھیں۔ پھر اس مشن کے اندر جب کوئی بندہ نکلتا ہے تو یہ پھولوں کی سیج کا مشن نہیں ہوتا ہے، یہ پرخار وادی کا مشن ہوتا ہے۔ اس میں تکلیفیں آتی ہیں، اس میں مصیبتیں آتی ہیں، اس میں پریشانی آتی ہیں۔ کیا تاریخ اسلام میں ہمیں غزوہ خندق کا نظارہ نہیں ملتا؟ کیا تاریخ اسلام میں ہمیں وہ نظارہ نہیں ملتا کہ صحابہ کرام خود کدال پکڑے ہوئے ہیں اور محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ میں بیلچے کو پکڑے ہوئے ہیں اور زمین کو کھودتے جا رہے ہیں، اور ایک سرنگ بنائی جا رہی ہے، خندق کھودی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، آگے ایک پوری جنگ ہے کہ صف آرا ہونا ہوگا، سامنے دشمن کا لشکر ہے، دشمن ایک بڑی تعداد میں آ رہا ہے، اور ادھر پیچھے سے یہ سامنے سے دشمن آ رہا ہے اور پیچھے سے یہودیوں نے وہ دوغلا پالیسی کھیل دیا، تو یہاں سے بھی دشمن ہے، یہاں سے بھی دشمن ہے، ہمیں تو طاقت کا اظہار کرنا ہے، ہمیں تو قوت کا اظہار کرنا ہے، آج تو اسلام کی شان و شوکت کو چمکنا ہے۔ مگر حالت یہ ہے کہ یا رسول اللہ، اپنا جب اوپر اٹھا کر دکھایا تو فرمایا یا رسول اللہ، بھوک سے ہم لوگوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ یہ آگے آنے والا معاملہ تھا، مگر بھوک کی برداشت کا یہ عالم تھا، اور بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ یا رسول اللہ، بھوک کی شدت اتنی ہے مگر کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور آگے جنگ ہے، صف آرائی کرنا ہے، اب بھوک کا رونا روئیں یا اسلام کے جھنڈے کو سنبھالیں، پیاس کے رونا روئیں یا اسلام کی تعلیمات کو سنبھالے۔ صحابہ کرام نے پیٹ اٹھا کر دکھایا تو ایک ایک پتھر بھوک کی شدت سے باندھا ہوا تھا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنا کدال زمین پر رکھا اور آپ نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا تو فرمایا صحابہ، تم نے تو کچھ کھا بھی لیا تھا کہ تمہاری شدت بھوک کا عالم یہ ہے کہ تم نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، ذرا نگاہ اٹھا کر میری ذات کو دیکھو کہ میرا عالم یہ ہے کہ میں نے ایک کی وجہ 2 پتھروں کو باندھا ہوا ہے۔ تو اگر انسان کو بھوک برداشت کرنے کا ہنر نہ آتا ہو، انسان کو پیاس برداشت کرنے کا ہنر نہ آتا ہو، اگر بھوک برداشت کرنے کا ہنر نہیں آتا تو وہ کبھی بھی ریگزار عرب سے نکل کر غزوہ خندق بپا نہیں کر سکتا، اور بھوک برداشت کرنے کا ہنر نہ آتا ہو، مدینہ کی گلیوں سے نکل کر کبھی بھی وہ ریگزار کربلا کو بپا نہیں کر سکتا۔ تو اسلام آج جو زندہ ہے وہ غزوہ خندق کے طفیل زندہ ہے، اسلام جو آج زندہ ہے وہ شام کربلا کے طفیل زندہ ہے، اور غزوہ خندق کے اندر سب سے بڑا سبق اور شام کربلا کے اندر سب سے بڑا درس یہی ہے کہ انسان اپنی بھوک اور پیاس پر غلبہ حاصل کرے، اپنے نفس کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دے، کہ اس کے بغیر اسلام کی تعلیم آگے نہیں پہنچ سکتے۔ اب اسلام نے اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا کرم کیا کہ ہم سے ویسے ہی کوئی کہے کہ بھوکے رہو، ہم نہیں بھوک برداشت کر سکتے، ہم سے کوئی ویسے ہی کہے کہ پانی نہ پیو تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم ویسے پیاس برداشت نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری مزاج کو جانتا ہے، ہماری طبیعتوں کو جانتا ہے، ہماری کیفیتوں کو جانتا ہے۔ اس رب ذوالجلال نے ہم پر اتنا بڑا احسان کرا ہے کہ ماہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے، کہ ایک مشق بھی ہو رہی ہے، ایک سکھایا بھی جا رہا ہے، ایک درس بھی دیا جا رہا ہے، ایک تربیت بھی ہو رہی ہے۔ اور ہمارے ہاں تو کوئی بندہ دکان پر سیکھنے جاتا ہے تو اس کو مزدوری نہیں دی جاتی ہے، اس کو اجرت نہیں دیا جاتا، بلکہ احسان کے تلے اس کو اور دبا دیا جاتا ہے
کہ ہمارا احسان ہے کہ ہم تمہیں تربیت دے رہے ہیں، ہمارا احسان ہے کہ ہم تمہیں سکھا رہے ہیں۔ وہ رب کتنا بڑا کریم ہے، وہ رب کتنا بڑا رحیم ہے، وہ رب کتنا ہم سے محبت کرتا ہے، وہ رب ہم سے کتنا پیار کرتا ہے کہ تربیت بھی ہمیں ہی دے رہا ہے، تعلیم بھی ہمیں ہی دے رہا ہے، تیار بھی ہمیں ہی کر رہا ہے، اور کہتا کیا ہے، تم روزہ رکھو، تم روزہ رکھو گے، اس کی جزا بھی میں ہی عطا فرما دوں گا، اس کی جزا بھی دوں گا۔ یہ تربیت فری کی تربیت نہیں ہے، یہ درس فری کا درس نہیں ہے، یہ مشق فری کا مشق نہیں ہے۔ اس مشق کی اجرت اللہ نے کیا رکھیا، فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ مشق تم کرو گے تب صلے کے اندر تمہاری جزا یہ ہوگی کہ ہم اس کی جزا تمہیں خود بخود مل کر عطا کر دیں گے۔ تو یہ ایسا درس ہے، ایسی تربیت ہے، تو کتنے نامراد ہیں وہ لوگ اور کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ، اور ان کا مقدر کتنا بگڑا ہوا ہے، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، مگر اس کے باوجود وہ رمضان مبارک کا روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ وہ محروم ہے وہ لوگ، وہ محروم ہے وہ لوگ، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ لوگ، ان پر اللہ کی رحمت نہیں برس رہی ہے، جو طاقت اور قدرت کے باوجود روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ رب کی رحمت انہی لوگوں پر ہے جن کو اللہ نے طاقت دیا ہے، قدرت دیا ہے، تو وہ ماہ رمضان مبارک کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی قدرت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی قوت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی ذات کی طرف دیکھیں تو یہ ہماری بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اس نے فرض کیا ہے، اور رکھتے اپنی ذات پر اعتماد کر کے نہیں ہے، روزہ رکھتے ہیں تو فقط اس کی ذات پر اعتماد کر کے رکھتے ہیں کہ جس نے فرض کیا ہے وہی ہمت بھی دے گا، جس نے فرض کیا ہے وہی طاقت بھی دے گا، جس نے فرض کیا ہے وہی قدرت بھی دے گا۔ اور یہ ہمارے مشاہدے میں ہے کہ بندہ تھوڑی سی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صلے کے اندر اپنی عبادات کو اس پر آسان فرما دیتا ہے، اور بندہ جتنا دور بھاگتا ہے، جتنا دور بھاگتا ہے، یہ مشاہدے میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں بڑی عمر ہو جاتی ہے، بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مگر چونکہ نیت پختہ ہوتی ہے، عزم ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، تو بڑی عمر کے ہونے کے باوجود، بیماری ہونے کے باوجود وہ ارادہ کرتے ہیں، نیت کر کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ غروب آفتاب تک صحت و سلامتی کے ساتھ انہیں پہنچا دیتا ہے۔ اور جن کے دل کے اندر ڈر ہوتا ہے، جو پہلے سے ہی ہمت ہار بیٹھتے، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں رکھ سکتا، یہ پریشانی ہوگی، یہ مشکلات ہوگی، یہ مصائب ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے اور دور کر دیتا ہے، اس کے دل پہ اور خوف آ جاتا ہے، اس کے دل پہ اور ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ تو ہمیں تو رب کی رحمت پر بھروسہ کرنا ہے، ہمیں تو اس کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو اگر ہم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو بلا وجہ روزہ چھوڑتا ہے تو وہ کبھی روزہ نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہوئی ہیں، بڑی سعادتیں رکھی ہوئی ہیں، بڑی اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان اور انعام رکھا ہوا ہے، اور اس تربیت کے سفیر ہم لوگ اپنی زندگی کا مقصد پا کر اپنی زندگی کو گزار لیں تو اللہ تعالیٰ کا اس سے بڑھ کر بھی کوئی کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سے بڑھ کر بھی کوئی احسان ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو لوگ رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کو مزید قوتیں دے، مزید ہمتیں عطا فرمائے، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا نصیب فرمائے۔ بس آخری میں ایک اعلان سماعت فرما لیجئے گا، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ سے، چونکہ یہاں مدرسہ بھی ہے، تو اگلے جمعہ سے انشاءاللہ باہر مدرسے کی طرف سے اسٹال لگایا جائے گا، تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ اپنے زکوٰۃ، فطرات اور عطیات کی صورت میں مدرسے کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔